بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اختتام سورۃ البلد پر ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ الشمس سے شروعات ہے. یہ اللہ پاک نے اس کے شروع میں وہی طریقہ ہے جس طرح اللہ پاک نے پچھلی صورتوں میں قسمیں اٹھا کر ایک بات کو ڈکلیئر کرنا مقصد ہوتا ہے، اس بات میں وزن ڈالنا مقصد تھا. تو اسی طرح اس کی بھی شروعات میں اللہ پاک نے فرمایا وَالشَّمْسِ سے وَضُحَاهَا، اور قسم، یعنی کہ قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. تو یہ بھی وہی کنٹینیو اللہ پاک قسمیں اٹھا رہا ہے ان سب چیزوں کی. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب ڈھانپ لے. یہ دیکھیں اللہ پاک نے رات کے ڈھانپنے کی اس کو قسم اٹھائی، یعنی کہ اس وقت جس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اسے، یعنی کہ اللہ پاک کی. وَالْأَرْضِ وَمَا وَخَاهَا، اور زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اسے. یہ اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر جو بات کہنا مقصد ہے، یہاں سے وہ کنٹینیو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بات. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی اور جس نے درست کیا اسے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور درست کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے اندر الہام کر دی، ڈال دی جان کے اندر ہدی اس کی اور پرہیزگاری اس کی، یعنی کہ اس کی جو تمیز ہوتی ہے اچھائی کی اور برائی کی، یہ اللہ پاک نے اس کے اندر ڈال دی. اسی نے اس کو درست کیا اس جان کو، اور اسی نے اس کے اندر یہ ڈال دی. ابھی آگے کیا ہے؟ یہ چیز تو انسان کے اندر آ گئی، اچھائی اور برائی کی تمیز آ گئی، لیکن کیا ہوا؟ قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا. یعنی کہ جس نے اس جان کو، یہ جو جان اللہ پاک نے ڈالی اور جس میں تمیز رکھ دی اس نے اچھائی اور برائی کی، پھر جس نے اس کو پاک رکھا وہ تو ہو گیا پاک. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. یعنی کہ اس جان کو جو نفس اللہ پاک نے اس کو دیا، جو جان اس کو دی، اس کو وہ جو اللہ پاک نے تمیز دی تھی اچھائی اور برائی کی، اس نے اچھائی کی طرف نہیں لیا اور برائی کی طرف چلا زیادہ، یا اس نے مکس کر دیا، تو یہ اس نے دسا دیا اس کو، اپنی جان کو. تو اللہ پاک نے فرمایا کذبت ثمود طغواہا، جھٹلایا تھا سمود نے وجہ اپنی سرکشی کے. یعنی کہ پہلے جس طرح پہلے امتوں میں سمود تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ جو سمود تھے ان کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی تھی، یہ ہدایت کے اوپر آ گئے تھے، مان چکے تھے. انہوں نے ایک معجزہ مانگا، وہ سامنے آ گیا. پھر ان کو کہا کہ ابھی تم نے بچنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے اکثریت نے اس کو دسا دیا، اس بات کے اوپر نہیں عمل کیا. تو پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا. تو فرمایا اِذِ انبعث اشقاها، جب اٹھا ان میں سے بڑا بدبخت، یعنی کہ انہی میں سے ایک بدبخت جو اٹھا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اور کہا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نے اسے کہ یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور پانی پلاتا ہے اسے. یعنی کہ اس کی پانی پلانے کے اللہ پاک نے باری مقرر کی تھی اونٹنی کی. تو یہ دیکھ چکے تھے یہ چیز کو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یعنی کہ پھر کیا کیا؟ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر کونچی کاٹ دی اس کی، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے بوجہ ان کے گناہوں کے، پھر اس نے برابر کر دیا اسے. یعنی کہ اللہ پاک نے پھر ان سے اس طرح بدلہ دیا.
اللہ پاک نے ان کو بولا تھا کہ اس کو نہیں چھیڑنا. انہی میں سے بدبخت ایک اٹھا, اس نے چند بندوں کو ساتھ مل کر پھر اس کی مطلب وہ کوچے کاٹی, اور مطلب اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی اور بالکل مریا بیٹھ کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے, یعنی کہ اس کو کوئی خوف نہیں کہ وہ کوئی اپنا بدلہ لیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ خیر ابھی سورۃ الشمس کا اختتام ہوا اور ابھی سورۃ اللیل کی شروعات ہے. تو اس کا بھی وہی قسم سے مطلب سٹارٹ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, یعنی کہ شروعات اللہ کے نام سے, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, یعنی کہ رات کے چھانے کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّاهَا, اور دن کی جب وہ روشن ہو. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو, یعنی کہ اس ذات کی, وہ اللہ کی ذات جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اِنَّا سَعْيَاكُمْ لَشَتَّىٰ, بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے, یعنی کہ تم جو کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اس میں مختلف طرح کی کوشش ہے. کچھ مطلب ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں, کچھ کبھی کبھار صحیح ہوتے ہیں اور کبھی کبھار بالکل مطلب وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں, کچھ دھیان نہیں کرتے, کچھ غور نہیں کرتے, کچھ غور سے سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف طرح کی تمہاری کوشش ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ, تو یعنی کہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی, یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا, سب سے پہلے اپنی جان کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مطلب ڈالا, خود کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اور پھر پرہیزگاری کا پورا لبادہ اوڑھ لیا, اللہ تعالیٰ کی مکمل بات مانی جس طرح کا اس کا ماننے کا حق ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور تصدیق کر دی سچائی کی, یعنی کہ سچائی کو مان بھی لیا اور اس کی تصدیق بھی کر دی. یہ واقعہ ہم نے بنی سورہ یاسین میں پڑھا تھا, جس طرح وہ بندہ آیا, 3 بندے اللہ پاک نے بھیجے, انہوں نے جب اس کی قوم کو بتایا تو ان میں سے اکثریت نے انکار کیا, لیکن ایک بندے نے اس کی تصدیق کر دی, تو اس کو اللہ پاک نے پھر ان کو جب لوگوں نے اس کو مارا, اللہ پاک نے اسی وقت اس کو جنت میں ڈال دیا. تو یہ تصدیق سچوں کے ساتھ ہو جانا, اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو جس نے ان بندوں میں سے جس نے تو سچ کی تصدیق کر دی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم اس کو آسانی دیں گے, آسان راستے, یعنی کہ آسانی دیں گے اس کو, آسانی سے اس کو راستہ بھی دکھائیں گے اور اس کے اوپر چلنا بھی اس کے لیے آسان فرمائیں گے. وہ کس کے لیے؟ جس نے سچ کی تصدیق کی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور جس نے بے پرواہی کی, یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بخل کی روک رکھی اور بے پرواہ رہا, اس کی طرف دھیان نہیں دیا, بے پرواہ رہا, یعنی کہ اس کے اوپر غور نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, اور اچھائی کو جھٹلایا. اچھائی کیا ہے؟ اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کی, بلکہ اس کو جھٹلاتا ہی رہا, نہیں مانتا رہا. جہاں مطلب اپنی سوچ آ گئی کچھ مانتا رہا, لیکن جہاں اس کا اپنی کوئی اپنی خواہش بیچ میں آ رہی ہے تو وہ پھر وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گیا, مطلب اس کو اتنا وہ اہمیت نہیں دی. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل کی, یعنی کہ اس کے لیے آسانی ہوگی, لیکن کس کی؟ مشکل راستے کی. یعنی کہ لازم بات ہے وہ دنیا میں بھی اسی طرح رہے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ, اور نہیں کام آئے گا اسے مال اس کا جب وہ پلٹے گا, یعنی کہ جب وہ گرے گا تو تب اس کو مطلب اس کا مال کام نہیں آئے گا قیامت والے دن. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا. یہ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کر دیتا ہے. تو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں, لیکن لازمی بات ہے جو اللہ دیکھتا ہے, جس طرح پیچھے پڑھا کہ تمہاری کوشش
مختلف طرح کی ہے. تو اللہ دیکھتا ہے کس کوشش سے اللہ کی طرف آ رہا ہے, دل سے آ رہا ہے یا مطلب تنگ ہو کر کوئی کسی کے کہنے پر اٹھ رہا ہے. تو یہ اللہ دلوں کے حال سے واقف, لہذا اللہ سے دھوکا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى, اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں, یعنی کہ آخرت بھی اور پہلی بھی, دنیا بھی, یعنی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, تو لہذا ہم نے تم کو اطلاع دے دی ہے ایک آگ کی جو بھڑکتی ہے. یہ اطلاع تم تک پہنچ گئی. اللہ پاک نے یہ اپنا کام, یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, اپنے نبیوں کو بھیجا, اور یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ ڈیوٹی نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو اس سے متنبع فرما دیا. نہیں تو اللہ پاک قیامت والے دن وہ جو پہلا اقرار لیا تھا اسی سے پوچھ لیتا. لیکن یہ اللہ کی نعمت جو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے آج اپنا کلام ہمارے گھروں تک پہنچا دیا, ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, اور اس میں اللہ پاک نے ہم کو اطلاع کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑکتی ہے. لا یصلاها الا الاشقى, نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بدبخت, یعنی کہ وہی داخل ہوگا بدبخت. سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوگا. چاہے دنیا میں اس کے پاس مال و دولت رہا, علم بھی رکھا, مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ اس کو بڑا لوگ اہمیت اور عزت دیتے رہے, لیکن آخرت میں جو جائے گا جہنم میں وہی ہے سب سے بڑا بدبخت. الذی کذب وتولی, اور وہ کون ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا, یعنی کہ بات جب حق اس کے سامنے آ گئی تو اس نے اس کو مانا نہیں اور منہ پھیر لیا, مطلب جس طرح مطلب حق سے منحرف ہو گیا. تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ان قریب بچا لے گا اسے جو نہایت پرہیزگار ہے, یعنی کہ جو پرہیزگار دنیا میں پرہیزگاری کی راہ اختیار کیے رکھے جس نے, اس کو تو اللہ پاک بچا لے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, جو دیتا تھا اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال دیتا تھا, جس طرح اس نے پیچھے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تو وہ مال دے کر اللہ کے رستے میں پاک ہونے کی کوشش کرتا تھا, یہ نہیں کہ دکھاوا کرتا تھا. آج اکثریت کیا کر رہی ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ بڑے سے بڑے کروڑوں اربوں روپے مطلب وہ سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی یہ ادھر آؤ, پوری قوم کو بٹھا کر مطلب اپنے لوگوں کو بٹھا کر وہ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اور دکھاوے کر رہے ہوتے ہیں اور فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ انٹرنیٹ کے اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ان کا دیا ہوا اسی طرح ہے کہ مطلب جس طرح اللہ پاک نے ان کی مثال عملوں کی بیان فرمائی کہ جس طرح ریت نظر میں ٹیلا آئے گا لیکن بے وزن. تو لہذا ایسے اعمال سے بچنا چاہیے, کیونکہ ریاکاری کسی کے لیے دکھاوے کے لیے اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. تو فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا, یعنی کہ وہ جو مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں, وہ جو نیک بخت ہے جس کو یعنی کہ جو پرہیزگار ہے, اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا وہ بدلہ دیا جائے, یعنی کہ وہ کسی کا بدلہ نہیں اتار رہا, وہ اللہ کے رستے میں دے رہا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کسی نے احسان کیا تھا اس لیے اس کو دے رہا ہے, یعنی کہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں دے رہا, وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سوائے چاہت کے لیے چہرے اپنے رب کے, یعنی کہ جو بلند ہے, یعنی کہ اپنے رب کے چہرے کے لیے, اپنے رب کی ذات کے لیے وہ کسی کو دیتا ہے, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں دیتا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, بس ان قریب وہ راضی ہو جائے گا, یعنی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ رضامندی کا اعلان فرما دیا. تو یہ ابھی ہو گئی سورۃ اللیل, ابھی سورۃ الضحیٰ کی شروعات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ, قسم ہے چاشت, ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے جو یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد کا ہو, تو اللہ پاک نے قسم اٹھائی اس وقت کی. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب وہ چھا جائے, یعنی کہ اس رات کی بھی جو مطلب جب بالکل جہاں پھر وہی رات جو چھا جائے, یعنی کہ اندھیرے والی رات. ما ودعک ربک وما قلی, نہیں ہے آپ کو چھوڑا آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہو. یہ آپ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی مطلب ہمت افزائی کے لیے اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا. والآخرۃ خیر لک من الاولی, اور یقیناً آخرت جو ہے بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے. یہاں آپ سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہیں اور سب وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مطلب اپنے آپ مطلب رہتے ہیں, ان کے لیے بھی لازم بات ہے. اصل یہی ہے, دنیا سے بہتر آخرت ہے,
یعنی کہ آخرت کی کمائی جو جس نے کر لی وہ کامیاب ہو گیا. تو ساتھ ہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یقیناً قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہاں بھی وہی پیچھے جس طرح فرمایا تھا کہ وہ اس کو عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، وہ قیامت والے دن وہ وہاں رضامندی انسان کی. دنیا میں تو اللہ پاک کس انسان چاہے پیغمبر ہے چاہے کوئی بھی ہے ان کو اللہ پاک مشکل وقت دیتا رہتا ہے جس میں ان کی آزمائش ہوتی ہے. وہ صبر کرنے ان کا وہ صبر کرنا یہی ان کے امتحان کی مطلب وہ رزلٹ ہے، اپنا آخری جو مطلب جواب ہے کہ شکر اور صبر کرنا. لیکن دنیا میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، آخرت میں پھر ان کے لیے اللہ پاک نے رضامندی لکھ دی اور وہ پھر ہمیشگی کے بابوں میں وہ داخل ہو جائیں گے. تو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی کہ آپ کو جگہ دی. تو اللہ پاک نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کچھ وہ یتیم تھے، یعنی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے کس طرح ان کی پرورش کی یہ سیرت نبی میں ہم نے پڑھا. اور مطلب کافی چیزیں بہت ساری تفاسیر اور حدیثوں سے بھی صحیح حدیث سے بھی ملتی ہیں. تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا یعنی کہ بھٹکا ہوا تو اس نے آپ کو رہنمائی فرمائی، رستہ دکھایا. تو یہ دیکھیں نبی علیہ السلام بھی پہلے کچھ نہیں جانتے تھے. نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں کہ وہ پیدائشی پیغمبر تھے، وہ یعنی کہ جب ان کی 40 سال عمر ہوئی تب ان کی طرف پہلے وہی ہے، اس سے پہلے وہ بھی گمراہ تھے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو لہذا اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو یعنی کہ تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا آپ کو. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیکھے نا، نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں یعنی کہ اس سے پہلے ان کی شادی جو ہوئی تھی ام خدیجہ سے. تو ام خدیجہ جو تھی وہ رئیس تھی اس مطلب مکہ میں، جنہوں نے خود شادی کی مطلب خواہش کی تھی نبی علیہ السلام سے، اور انہی کے پاس پہلے نبی علیہ السلام کام کرتے تھے تجارت کا. تو خیر اس سے نبی علیہ السلام کے حالات بہت اچھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے مطلب پہلے کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ پاک نے ان کو اچھی مطلب وہ رزق دیا اور سخی کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو رہا سوالی پس نہ آپ جھڑکیے، یعنی کہ جو سوال کرتا ہے اس کو جھڑکیے مت. یہ دیکھیں ان کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، یہ اللہ پاک نے ان کو بھی کہا اور ہم سب کو بھی کہہ دیا. کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو یہ نہیں اس کو کہنا شروع کر دو جاؤ 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 میرے پاس نہیں ہے، ادھر جاؤ میرے پاس کدھر. مطلب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھڑک دیتے ہیں مانگنے والوں کو، تو ایسا مت کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بے شک اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس بیان کیجیے، یعنی کہ جو اللہ پاک کی آپ کو نعمت ملی ہے وہ بیان بھی کیجیے، خود بھی مطلب اس کے اوپر چلیے رہیے اور لوگوں کو بھی اس کا بیان کرتے رہیے. تو یہ سورہ دوحہ ختم ہوئی. اب سورۃ الشرح. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. یہ دونوں جوڑا ہیں، وہ پیچھے بھی نبی علیہ السلام کی وہ جو صورت تھی اور یہ بھی انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا. یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ کہ جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے اس کے لیے شرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے کھول دیتا ہے سینہ اس کا فرما برداری کے لیے. تو یہی ذکر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، یعنی کہ جو بوجھ تھا وہ بھی دیکھیں نا سب سے بڑی ان کے اوپر جو بوجھ تھا وہ گمراہی کا تھا، وہ اللہ پاک نے اتار کر ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن فرمایا. الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ دی تھی آپ کمر آپ کی، یعنی کہ اتنا وہ بوجھ تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے اس نصیحت کو، یعنی کہ آپ نے جو نصیحت کی، نصیحت جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بھیجی، اس نصیحت کو اللہ پاک نے بلند کیا. آج تک وہ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک وہ چلی جائے گی. وہ کلام دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، وہ پھینکتے تھے تو سانپ بنتا تھا، اٹھاتے تھے تو وہ نارمل اپنی حالت میں آ جاتا تھا. وہ عصا آج بھی دنیا میں موجود ہوگا کہیں،
لیکن آج وہ یہ کام نہیں کر رہا. لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جو معجزہ آیا وہ یہ قرآن تھا. یہ اس وقت بھی اسی طرح مطلب کارآمد تھا جس طرح آج ہے اور جس طرح قیامت تک رہے گا. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو دی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے. یہ اللہ پاک نے مطلب دیکھیں ایک پیشن گوئی فرما دی کہ تنگی آتی ہے اور اس کے بعد آسانی بھی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. دوبارہ پھر اس بات کو دہرا کر اس کی مطلب اس کو زور سے فرما دیا کہ ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے. یعنی کہ کس چیز میں محنت؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو لہذا اپنے رب کی طرف رغبت رکھیے. یعنی کہ اللہ پاک نے جس طرح ہم نے پڑھا سورہ نساء میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھ چکیں تو کھڑے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کریں. اسی طرح اللہ پاک نے کافی دفعہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ. تو یہاں بھی یہی ذکر ہے کہ جب آپ فارغ ہوا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ جب اللہ کو یاد کریں تو آپ بالکل مطلب نیوٹرل ہو. اگر آپ کو کسی کام میں مشغول ہیں تو اگر آپ اللہ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر رہے ہیں یا اس کی مطلب تعریف نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ جب فارغ ہوں تو اس کو مطلب پورا دماغ حاضر کر کے اللہ کی طرف رغبت حاصل کر کے مطلب اس کو یاد کریں. تو خیر یہاں آج یہ سورۃ الشعراء سے ختم ہوئی. ابھی انشاءاللہ پھر آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.